علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان کو شکست پر شکست دینے کے بعد حکومت نے ایک اور مارکہ فتح کر لیا۔ اب جنگ ہے پنجاب کی، اور پنجاب میں تبدیلی کا طے ہو چکا ہوا ہے۔ پنجاب میں تبدیلی آنے جا رہی ہے۔ اب تبدیلی کہاں سے آئے گی یہ فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے، یا نتیجہ آنا ابھی باقی ہے، مگر یہ طے ہو چکا ہوا ہے کہ پنجاب میں جو موجودہ نظام ہے پرویز الہی صاحب کی قیادت میں، یہ اس طرح نہیں رہے گا، اس میں تبدیلی آ جائے گی۔ بڑے کھلاڑی آصف زرداری متحرک ہو چکے ہوئے ہیں۔ آج امکان ہے آصف زرداری سے ملاقات ہوگی وزیر اعظم شہباز شریف کی، آج یا کل آئندہ 48 گھنٹوں کے اندر اندر امپورٹنٹ ملاقات ہوگی۔ اور اس ملاقات سے پہلے جو بڑی خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی پرچیوں پر، کاغذوں پر دستخط ہو چکے ہوئے ہیں۔ یعنی تحریک عدم اعتماد کا بندوبست اپوزیشن نے کر کے رکھ لیا ہوا ہے۔ جیسے ہی تحریک عدم اعتماد کوئی صورتحال ایسی بنے گی تو وہ جمع کروا لی جائے گی۔ ادھر عمران خان صاحب جو اسمبلیاں توڑنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، انہوں نے اپنے ارکان کو ہدایات جاری کی ہیں کہ جو لاہور سے باہر ہیں یا جو پاکستان سے باہر ہیں وہ واپس آ جائیں، اپنے یعنی لاہور میں اپنے ٹھکانوں میں واپس آ جائیں، اور وہ رابطے سے باہر نہ جائیں۔ تو ظاہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب صرف اسمبلیاں توڑنے والی دھمکی جو ہے اس کے اوپر انحصار نہیں کر رہے، وہ بھی کوئی اپنی اور حکمت عملی بنا رہے ہیں۔ اور دوسرا معاملہ، کیونکہ حکومت نے عمران خان کو ایک بڑی شکست دی ہے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ مطلب ٹکے ٹوکری ہو گئے پولیٹیکلی، تو اس کے بعد ان کے پاس ایک ہی ٹول ہے عمران خان صاحب کے پاس، اور وہ ٹول ہے پروپیگنڈا کا۔ تو وہ ٹول انہوں نے اپنے ہی محسن کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یعنی جن کو کل عمران خان صاحب دنیا کے عظیم جرنیل میں سے ایک جرنیل ثابت کرنے کے لیے زمین آسمان کی کلابیں ملایا کرتے تھے، اب ان کے خلاف یوم نجات منایا جا رہا ہے۔ آج کیونکہ 29 ہے، شکست ہوئی ہے تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کو، وہ جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوا۔ شکست کھانے کے بعد یوم نجات، یعنی بندہ سوچے کہ یار یہ کیا ایسا ہوتا ہے نا، جو کس طرح یہ لوگ سوچتے ہیں، کس طرح پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب جو ہے وہ شکست کھانے کے بعد اس شکست کو اپنی فتح بتاتے ہیں، اور پھر ان کے جو خیر وہ چاہنے والے تو نہیں ہیں، وہ تو ایک پراپر ڈیوٹیوں پر لوگ لگے ہوئے ہیں، تو وہ یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ تو پنجاب کی تبدیلی جو ہے اس پر میں آتا ہوں، اس میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ آصف زرداری کیا اور شہباز شریف کے رابطے بھی ہیں، اور اب آصف زرداری صاحب کی اور ان کی ملاقات بھی ہوگی۔ پنجاب میں آج ایک بڑی بیٹھک ہوئی ہے لاہور میں، اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے یہ جو ہے نا احسان فراموشی کا نمونہ، اس پر ذرا تھوڑی سی میں بات کر لیتا ہوں۔ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب متنازع آرمی چیف تھے، انہوں نے احسان فراموشی کی تھی۔ احسان فراموشی تو اس کو نہیں کہہ سکتے، لیکن انہوں نے آئین شکنی کی تھی، بیسیکلی آئین کے خلاف گئے تھے، جس کا وہ اعتراف کر چکے ہوئے ہیں۔ اور یہ بات ہم آج یہ نہیں کہہ رہے اس لیے کہ وہ جا رہے ہیں تو ہم ان کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ ہم اس وقت بھی یہ بات کرتے تھے جب وہ عمران خان صاحب کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر اقتدار میں لے کر آ رہے تھے۔ ہم اس وقت بھی یہ بات کرتے تھے جس وقت حکم جاری کیا جاتا تھا میڈیا کو کہ جی عمران خان صاحب کی شان میں کوئی بات برداشت نہیں کی جائے گی۔ طرح طرح کے آرڈیننس آتے تھے، طرح طرح کے جو اپنا مقدمے لوگوں کے خلاف بنانا شروع ہو جاتے تھے، زبان بندی کی جاتی تھی، پریس کانفرنس کی جاتی تھی کہ جی 6 مہینے تک آپ نے عمران خان صاحب کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، ہوتا نا ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنا بھی نہیں ہے۔ عمران خان کا نام لینا ہے تو سوچ سمجھ کر لینا ہے، مثبت تعریف نکلے۔ مجھے وہ جب پریس کانفرنس میں نے سنی تھی تو کوئی ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے بتایا تھا کسی زمانے میں کہ لیبیا میں اگر آپ کسی ریسٹورانٹ پر بیٹھے ہیں، اگر آپ کسی دکان پر کھڑے ہوئے ہیں، آپ شاپنگ کر رہے ہیں، آپ کسی یار دوست سے بات کر رہے ہیں، آپ کے منہ سے کرنل قذافی کا نام نکلے گا تو سامنے بندہ آ کر آپ سے پوچھے گا کہ بھئی کیوں نام لیا ہے۔ اگر آپ کہیں گے میں نے تعریف کی ہے تو آپ کی بچت ہے، اگر آپ نہیں کر سکتے اس کو جسٹیفائی نام لینے کو، تو پھر آپ کی جو ہے نگرانی شروع ہو جائے گی۔ تو عمران خان صاحب کے لیے اس طرح کا ماحول پیدا کیا گیا تھا، اور ماحول پیدا کیا گیا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی جو قیادت میں پراپر پریس کانفرنسز کی، ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنسز کی۔ تو ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے کہ بھائی قمر جاوید باجوہ صاحب سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں، یہ ان کا کام نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو سیاست کو ان کے اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ بہرحال ان کو احساس ہوا، غلطی کا اعتراف کر لیا۔ آج وہ جاتے جاتے کہہ رہے تھے کہ جی اب میں تو جا رہا ہوں
اور میں جو ہے وہ گوشہ نشین ہو جاؤں گا، گمنامی میں چلا جاؤں گا، لیکن روحانی طور پر میں پاک فوج کے ساتھ ہوں گا۔ تو اس کے اوپر اب جو جانے والے کو بندہ کیا کہے، مطلب ہم یہ تو ظاہر ہے بار بار، جب اس دن باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ جو ہے وہ مشرقی پاکستان سیاسی غلطی تھی، تو ہم نے اس وقت بھی گزارش کی تھی کہ نہیں باجوہ صاحب، سیاست کی غلطی تھی نہیں، سیاست کی تو آپ کے ادارے نے اجازت ہی اس وقت نہیں دی ہوئی تھی۔ یعنی ظاہر ادارے سے مراد یہ ہے کہ اس وقت جو بیٹھے ہوئے تھے ایوب خان، یحییٰ خان، یا جس طرح پاکستان بننے کے بعد پاکستان سے سیاست کو جو ہے وہ گالی بنا دیا گیا تھا، ہوٹلوں پہ، دکانوں پہ، بسوں پہ لکھا ہوتا تھا کہ یہاں سیاسی گفتگو کرنا منع ہے۔ یعنی یہ تو خیر میں تو اپنے بچپن کی بات کر رہا ہوں، ضیاء الحق کے زمانے میں، اس سے پہلے تو طرح طرح کے قوانین بنا کر پاکستان بنانے والوں کے اوپر سیاست کرنے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ تو بہرحال ہم تو اس وقت سے بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب فوج کی عزت، فوج کی طاقت، فوج کا وقار اسی میں ہے کہ فوج سیاست سے دور رہے۔ جتنا متنازع معاملات سے فوج اپنے آپ کو دور رکھے گی، اتنا فوج اسٹرانگ بھی ہوگی اور لوگ اتنا فوج کی عزت بھی کریں گے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں، قمر جاوید باجوہ صاحب کہہ گئے ہیں، اور جو نئے آرمی چیف ہیں جنہوں نے آج کمان سنبھالی ہے، ان کے متعلق تو میں بار بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کی شہرت یہ ہے کہ وہ اپنے لیے سیاست کو، اپنے ادارے کے لیے سیاست کو وہ حرام سمجھتے ہیں کہ جی نہیں، ہمارا کام ہی نہیں ہے، ہمیں اپنا کام کرنا ہے بائی دا بک۔ لیکن مسئلہ یہ ہے یہاں پر کہ عمران خان صاحب جو تقریریں کیا کرتے تھے، تقریریں کیا تھیں کہ جی فوج پی ٹی آئی کے منشور پر چل رہی ہے، یہ عمران خان صاحب کے جملے ہیں، فوج پی ٹی آئی کے منشور پر چل رہی ہے۔ پھر عمران خان صاحب جب پی ڈی ایم بنا تھا، جب نواز شریف صاحب نے اس وقت کی جو اپوزیشن تھی، انہوں نے جب قمر جاوید باجوہ صاحب اور ان کے ساتھیوں سے، ان کے جو جرنیلز تھے، ان سے سوال کیا تھا کہ جی یہ کیوں لے کر آئے آپ اس کو، عمران خان صاحب کو، اس کا آپ کو جواب دینا ہوگا۔ اس وقت کے عمران خان صاحب کے انٹرویوز ہیں کہ جی فوج جو قمر جاوید باجوہ صاحب پر تنقید ہو رہی ہے، اس کا فوج کے اندر سے شدید ری ایکشن آ رہا ہے۔ یہ ویڈیو وائرل ہے عمران خان صاحب کی، آج پھر لوگ میدان میں لے کر آ گئے ہیں کہ جی آپ جو یوم نجات منا رہے ہیں، تو آپ کیا کہتے تھے؟ نجات اس سے منا رہے ہیں جن کے آپ کے اوپر احسانات ہیں، جن کے بغیر آپ ٹکے ٹوکری تھے اور ہو گئے، دوبارہ ہو گئے۔ عالم یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو زخمی کر رہے ہیں کسی ذہنی مریض کی طرح، اپنی حکومتیں گرانا، مطلب۔ تو عمران خان صاحب کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں وہ خان صاحب فرماتے ہیں کہ جی قمر جاوید باجوہ صاحب کے اوپر، وہ تو ایک ڈیموکریٹ جرنیل ہیں، ڈیموکریٹ جرنیل نہیں ہوا کرتے، سیدھی سی بات ہے۔ جرنیل جو ہوتے ہیں وہ آئین کے اوپر چلنے والے ہوتے ہیں، ڈیموکریٹ پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے، اور جو جرنیل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آئین جو کہتا ہے، جو حکومت کہتی ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، اور حکومت بھی وہ کہے گی جو آئین کے مطابق کہے گی۔ وہ جو شہرت ہے آرمی چیف اپنا عاصم منیر صاحب کی، کہ وہ لکھ دیتے ہیں کہ جی یہ کانسٹیٹیوشنل ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے، لہٰذا یہ بات میں نہیں مانتا، مسترد کر دیتے ہیں، لکھ کر مسترد کر دیتے ہیں۔ تو ڈیموکریٹ جرنیل ہیں، یہ بھی ہم نے پہلی بار سنا کہ جرنیل بھی ڈیموکریٹ ہوتے ہیں۔ بھائی فوج کے اندر تو آرڈر ہوتا ہے، تو وہاں ڈیموکریسی نہیں ہوتی، وہاں جو آئین اور قانون کے مطابق آرڈر ہوتا ہے، ڈسپلن ہوتا ہے، چین آف کمانڈ ہوتی ہے، اس کے مطابق سارا چلتا ہے وہاں پھر۔ تو بہرحال تو خان صاحب کہتے تھے کہ جی ان کا جو ویڈیو وائرل ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے اوپر جو تنقید کی جا رہی ہے، اس کا فوج کے اندر سے شدید ری ایکشن آ رہا ہے، مگر قمر جاوید باجوہ صاحب ٹھہراؤ والے، رکھ رکھاؤ والے آدمی ہیں، صبر اور تحمل والے آدمی ہیں، ورنہ ری ایکشن بڑا شدید آ رہا ہے۔ تو بات ٹھیک ہے، قمر جاوید باجوہ صاحب نے رکھ رکھاؤ سے کام لیا۔ آج تک اگر عمران خان کے خلاف کوئی بڑا ایکشن نہیں ہوا، تو میں آپ کو ایک بار نہیں کئی بار یہ خبر دے چکا ہوں کہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا کہ یار میں جا رہا ہوں، تو میں عمران خان صاحب کے ساتھ جو بھی حساب کتاب آپ نے کرنا ہوگا، میرے جانے کے بعد اگر وہ آپ لوگوں کو تنگ کرے تو بے شک کر لیجئے گا، میرے جانے تک، میرے ہونے تک، یعنی 29 نومبر یعنی آج کے دن، یعنی میرے گوشہ نشین ہونے، یعنی میرے گمنامی میں جانے سے پہلے تک آپ نے عمران خان کو فی الحال تنگ نہیں کرنا۔ ایک باجوہ صاحب کی پالیسی تھی کہ ان کو فی الحال ہم نے تنگ کرنے سے مطلب یہ ہے کہ کوئی قانونی ایکشن نہیں لینا، کیونکہ ابھی تک عمران خان کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی ایک بھی نہیں ہوئی۔ خان صاحب مطلب اعظم سواتی کی گرفتاری پر کہہ رہے ہیں کہ جی ریاست فاشسٹ ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر بھی بتاتا ہوں جی، صدر آصف زرداری یعنی سابق صدر آصف زرداری جیل میں، سابق وزیر اعظم نواز شریف جیل میں، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی جیل میں،
اس وقت کے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف جیل میں، اس وقت کے پنجاب کے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز جیل میں، نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز جیل میں، آصف زرداری کی بہن فریال تالپور صاحبہ جیل میں، سندھ کے سٹنگ اسپیکر آغا سراج درانی جیل میں، خورشید شاہ صاحب کا اپوزیشن وہ جیل میں، اپوزیشن لیڈر وہ جیل میں، احسن اقبال جیل میں، خواجہ آصف جیل میں، خواجہ سعد، خواجہ سلمان رفیق، شرجیل انعام میمن، کتنے گنوائیں، ساری کی ساری اپوزیشن جیل میں تھی۔ تو اس وقت ریاست کیا تھی؟ ریاست اس وقت تھی فاشسٹ۔ اس وقت اعلانیہ کہا جاتا تھا کہ جی یہ عمران خان صاحب کو وارے میں نہیں ہے، لہٰذا یہ لوگ جیلوں میں ہوں گے۔ عدالتیں ضمانتیں نہیں لیتی تھی، اب تو 1 منٹ سے پہلے عدالت ضمانت لے لیتی ہے۔ تو عمران خان صاحب کے خلاف تو کوئی چیز ہوئی نہیں ہے، اور اس کے پیچھے ایک تو اداروں کی ریئلائزیشن ہے کہ اداروں نے دیکھا کہ یار عمران خان صاحب کے زمانے میں ہم نے جو کچھ کیا وہ غلط تھا، تو اب ہم اس دور میں کم از کم پولیٹیکل لوگ جو عمران خان ظاہر ہے بظاہر ہیں تو سیاسی بظاہر، تو وہ جو ابھی عمران خان صاحب کے خلاف اگر کوئی مقدمہ آتا ہے تو ضمانت دے دیتے ہیں تاکہ وہ والی شہرت برقرار نہ رہے جو عمران خان کے زمانے میں تھی۔ تو بہرحال اب عمران خان صاحب کی وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی جو ہے وہ ٹرین چلا رہی ہے یوم نجات کا۔ مطلب یار ایک آرمی چیف آتا ہے، اس آرمی چیف نے جانا ہوتا ہے۔ آصف زرداری صاحب نے کہا تھا، مجھے وہ کل سے ان کا جملہ بلکہ آج صبح تو زیادہ شدت سے یاد آیا، جس کے اوپر آصف زرداری کو کافی سارا پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا، بلکہ میاں نواز شریف صاحب نے ملاقات بطور پرائم منسٹر جو آصف زرداری سے ہونی تھی وہ کینسل کر دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ 3 سال کے لیے آتے ہیں اور آپ چلے جاتے ہیں۔ باقی انہوں نے دھمکیاں شمکیاں اور بھی دھمکیاں کہہ رہا ہوں وارننگس اور بھی دی تھیں، لیکن بات تو کانسٹیٹیوشنلی ٹھیک تھی کہ آپ کتنا رہ لیں گے بھائی، ایک سرکاری افسر کتنا اس عہدے پر براجمان ہوگا۔ سیاستدان، سیاسی پارٹی، ذوالفقار علی بھٹو تھے، شہید ہو گئے، بے نظیر بھٹو آئیں، شہید ہو گئی، آج ان کے شوہر ان کے بیٹے سیاست کر رہے ہیں، نواز شریف، ان کے بھائی، ان کی بیٹی، ان کے بھتیجے، سیاست اور پارٹی، خاص طور پر پارٹی، پولیٹیکل پارٹی وہ سروائیو کرتی ہے۔ ہمارے یہاں ظاہر ہے کیونکہ سیاسی پارٹیوں کو پنپنے نہیں دیا جاتا، توڑ دیا جاتا ہے، تو لہٰذا ہمارے یہاں موروثیت صلاحیت کرتی ہے۔ اگر پولیٹیکل پارٹیز کو چلنے دیا جائے اور ریاست اس کے اندر مداخلت کر کے، وہ جو اعتراف کیا جاتا رہا کہ ہم سیاست میں مداخلت کرتے رہے، تو وہ اگر مداخلت نہ ہو تو پھر پولیٹیکل پارٹیز سروائیو کریں گی اور پولیٹیکل پارٹیز کے اندر موروثیت ختم ہوگی۔ پھر ہم میں نام اگر گنوا رہا ہوتا تو پھر اس میں ممکن ہے کہ اور نام بھی آ جاتے، اور نام ویسے ہیں بھی بڑے بڑے نام، یوسف رضا گیلانی آ گیا نا بیچ میں، راجہ پرویز اشرف آ گئے، شاہد خاقان عباسی آ گئے۔ تو بہرحال تو عمران خان صاحب جو ہیں اب وہ یوم نجات منا رہے ہیں، وہی انہوں نے جانا تھا، ان کی ظاہر ہے ان کی ریٹائرمنٹ کی ایک ٹائم ہوتا ہے، پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے، تو یوم نجات منانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے خلاف یوم نجات منا رہے ہیں جنہوں نے کم از کم 4 سال آپ کی حکومت چلنے دی، اور جن کی وجہ سے ابھی تک آپ جیل نہیں گئے، ورنہ آپ جا چکے ہوتے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اب اگر قانون کو کوئی اس چکر میں، اپنے گلٹ کے چکر میں قانون کو نہ روکے، جس طرح باجوہ صاحب نے گلٹ کے چکر میں روکا نا کہ جی میں ایک وزیر اعظم کو بھیج چکا جیل میں، دوسرے وزیر اعظم کو میں نہیں چاہتا کہ جیل بھیجوں۔ تو بہرحال ایک تو یہ معاملہ کہ عمران خان صاحب کی ویڈیو بہت وائرل ہے، اور تحریک انصاف بتا رہی ہے، عمران خان صاحب بتا رہے ہیں کہ جی احسان فراموشی کیا ہوتی ہے، حالانکہ وہ تو خیر اعتراف کر رہے ہیں کہ جی ہم نے سیاست میں مداخلت کی ہے، تو مداخلت کرنے والے کے اوپر تو کوئی نہ کوئی بہرحال کارروائیاں ہوتی ہیں نہیں ہوتی، ایک الگ معاملہ ہے۔ اچھا اب ہے پنجاب میں تبدیلی کا معاملہ۔ پنجاب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جمعے اور ہفتے کے دن وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاس بلائیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ اسمبلیاں توڑنے کے متعلق اعلان کریں گے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے اپنے ارکان کو بیرون ملک جو گئے ہوئے ان کو بلا لیا ہو کہ واپس آ جائیں۔ اس کی ظاہر ہے وہ ایک جو اسمبلی توڑنے کے فیصلے کے اوپر جن کو اتنا بھروسہ ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ میرے فیصلے کے اوپر اسمبلی توڑ دی جائے گی، تو وہ پھر اس طرح ارکان کو پھر باہر بیٹھے رہیں، مطلب اسمبلی ٹوٹ جائے گی تو ایم پی ایز کی پاکستان ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے، یا ایم پی ایز کی پاکستان میں ضرورت کیا ہے۔ لیکن بہرحال اب یہ ہے کہ تھوڑی دیر پہلے، ابھی جب میں بات کر رہا ہوں اس سے کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے ایک اہم اجلاس ہوا ہے پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ نون کا، اور اس میں جو ماڈل ٹاؤن میں ہوا ہے اس کی پریس کانفرنس ہو گئی ہے۔ روایتی سی پریس کانفرنس ہوتی ہے کہ ہم پنجاب اسمبلی ٹوٹنے نہیں دیں گے، ہم اپنا کیا نام ہے اس کا، حسن مردہ صاحب اور عطا تارڑ نے پریس کانفرنس کی ہے۔ اس سے پہلے حسن مردہ کی ملاقات ہوئی حمزہ شہباز سے، اس میں انہوں نے سارے امور کا جائزہ لیا ہے،
اور پھر دستخط بھی کروائے گئے ہیں ایم پی ایس سے، سب ایم پی ایس جو بھی جن کو بلایا جا رہا ہے، جو اویلیبل ہیں ان کے ساتھ ان سے دستخط کروائے گئے ہیں تحریک عدم اعتماد کے اوپر۔ تو تحریک عدم اعتماد کی جو تحریر ہے اس کے ساتھ ان کو نتھی کر لیا جائے گا۔ تو یہ ادھر معاملہ جو پنجاب کی اپوزیشن ہے یا وفاقی حکومت ہے ان کی طرف سے تحریک عدم اعتماد کا معاملہ تقریباً فائنل ہے، اور ان کے پاس دوسرا آپشن ہے گورنر کے ذریعے اعتماد کے ووٹ کا۔ تو جب اعتماد کے ووٹ کی بات آئے گی تو اس صورت گورنر جو ہے وہ حق بجانب ہوں گے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے، وزیر اعلیٰ کو کہنے کے لیے، جب پی ٹی آئی کا ایک گروپ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا کہ جی ہم پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں یا ریزائن کر دیں گے ایم پی ایس کا، یا کہہ دیں گے کہ جی ہمارا اعتماد نہیں ہے پرویز الہی پر، یہ پی ٹی آئی کے ہیں نہیں، اور یہ عمران خان صاحب کے کہنے پر بلا وجہ اسمبلی توڑنے جا رہے ہیں، جو کہ نہیں توڑیں گے ظاہر ہے پرویز الہی صاحب۔ لیکن بہرحال تو اس صورت میں اہم کردار ہو جاتا ہے جہانگیر ترین صاحب کا، اور جہانگیر ترین گروپ ظاہر ہے ان کے ارکان کچھ سامنے آئے تھے، 20 ایک ارکان جن کا 17 جولائی کو الیکشن ہوا اور پی ٹی آئی نے وہاں سے 5 سیٹیں لوز کی اور 15 سیٹیں جیتی تھیں، وہ سامنے آئیں گے، ان کی ایک پریس کانفرنس ہوگی جو ایک آپشن ہے، تو وہ پریس کانفرنس کر لیں گے کہ جی ہم پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہیں اور یا ہمیں اعتماد نہیں ہے۔ تو اس صورت میں گورنر جو ہیں اعتماد کے ووٹ کے لیے کہیں گے، تو جب گورنر اعتماد کے ووٹ کے لیے کہیں گے تو پرویز الہی صاحب کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اعتماد کے ووٹ کے اوپر اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے۔ تو اس لیے پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو اپنے سارے ارکان پاکستان اپنا واپس بلا لیں، لاہور میں واپس ان کی جو ہے وہ موجودگی یقینی بنائی جائے۔ تو کھیل جو ہے پنجاب کا، تخت لاہور کا، لاہور کی پگ کا، وہ داخل ہو گیا آخری مرحلے میں۔ ایک چیز طے ہے کہ تبدیلی آئے گی پنجاب میں، یہ سسٹم اس طرح نہیں رہے گا، پرویز الہی وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے، اور اگر پرویز الہی وزیر اعلیٰ رہیں گے تو پھر پرویز الہی پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے، پھر پرویز الہی دوسری طرف کے وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں۔ اسمبلی توڑنے والا معاملہ جو ہے وہ ہم سندھی میں کہتے ہیں کھوڑو نہ تھو لگے، یعنی حساب کتاب نہیں لگ رہا میرا کہ پرویز الہی صاحب کو عمران خان کے کہنے پر اسمبلی توڑیں گے۔ ہو سکتا ہے، سیاست ممکنات کا کھیل ہے، ہو سکتا ہے پرویز الہی صاحب یہ کام کر جائیں، لیکن مجھے نہیں لگتا اگر یہ کام کرنے کو پرویز الہی صاحب مدت سے پہلے گھر جانے پر آمادہ ہوتے تو پھر وعدہ خلافی نہ کرتے، آصف زرداری کے ساتھ کیا ہوا وعدہ، آصف زرداری کو رسوا نہ کرتے۔ اب یہ ہے کہ آصف زرداری کے پاس مرتا کیا نہ کرتا والی صورتحال ہے نا، کہ اگر عمران خان اسمبلی توڑ رہے ہیں اور پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں اسمبلی نہیں توڑتا، مجھے آپ سپورٹ دے دو، تو آصف زرداری صاحب کہیں گے یار ٹھیک ہے بٹھا دو ان کو۔ تو یہ ممکن یہ ایک تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر یا تو اسمبلی ٹوٹ جائے گی، اگر اسمبلی نہیں ٹوٹے گی تو عدم اعتماد کا ووٹ آ جائے گا، تو پھر دوبارہ پنجاب میں نئی حکومت بنے گی، یعنی کچھ 7-8 ماہ کے دوران تیسری حکومت پنجاب میں بنے گی۔ تو دیکھتے ہیں معاملہ جاتا کدھر ہے، لیکن آغاز جہاں سے میں نے کیا تھا وہی جملہ کہ تبدیلی طے ہے، تبدیلی آنے جا رہی ہے، اب کس شکل میں آئے گی یہ آئندہ 1-2 روز میں پتہ چل جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔